بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں گا تم میں اللہ کو راضی کون کر، اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے وہ کون ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے مر جاتے ہیں۔ اب اللہ کیسے راضی ہوتا ہے یہ ہمیں تو علم ہے نہیں، تو اللہ نے اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ، کہ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ نبی کب بنے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی، جو مشہور ہے، اور کتاب سے جواب حساب جوڑ کے وہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، چاند کے لحاظ سے، محرم صفر، چاند کے لحاظ سے جب ہمارے نبی پاک 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، غار حرا، جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی، تو سادہ جواب یہ تھا کہ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبوت۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی نسل سے تو ہمارے نبی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم کے لیے مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ اچھا، کب بنایا اب یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اس وقت تو ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ اتنے سال اور اتنے مہینے، ٹائم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو وجود بخشا۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین، ٹھیک، میرے نبی کا نام ہے۔ طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین
میرا نبی کا نام ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا۔ پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، کیونکہ وہ نقطے کے محتاج ہیں، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، زطول کے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹ کی میں بیان کی پرانی بات، میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا لیں؟ کہا جی آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا جی، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں ہم۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سنجو نبی دا پیڑھی سن، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا صحیح میری توبہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بدو یعنی دیہات اونٹ پہ جا رہا تھا۔ گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ گوہی کہتے ہیں، ہاں گوہی۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں۔ اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا، جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مردہ کہاں سے، تو ایسے کھڑا۔ اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا یا رب اے گو، تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئی اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا، اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیل رہی۔ اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اس نے کہا میں حاضر، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرا بخت جاگ اٹھا، آج مجھے 2 جہان کے سردار نے بلایا ہے۔ آپ کو ٹائٹل کیا دیا وہ بتانا چاہتا، یا رسول اللہ نہیں کہا، سبحان اللہ۔ قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے۔
تو اب وہ کیا کہہ رہی؟ میں حاضر میری سعادت اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے. وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فعل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے، آپ اس کو خوبصورت بنا دیں. تو بدو نے ایسے آنکھیں ذرا جھپکا کے دیکھا بھی ایک ہی ہو رہا ہے. آپ نے اسے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اس نے کہا یا رسول اللہ، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں پر ہے، جس کے راستے پانیوں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ بدو نے کہا تھا نا یہ کہے گی تو مانوں. من انا، میرے بارے میں کیا کہتی ہوں، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول. اور قربان جاؤں، اس کو بھی پتا تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. مہر لگائی ختم نبوت کی گوہ نے، وہ بھی مری ہوئی. پھر اس نے آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ، جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے. اور پھر وہی مردہ گو. تو آپ نے فرمایا اب کیا کہتے؟ کہتا گو تیرا کلمہ پڑھ گئی، میں کہ میں نے پڑھا، مجھے پڑھا دے. کل میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. 7 سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو. لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 3 باتیں بتا کے. فرائض کے بعد، فرائض تو ایسی چیز ہیں جس میں کوئی گنجائش کوئی نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے. روزے میں مریض کو معافی ہے، مسافر کو معافی ہے. نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں. 1439 ہجری ہے. 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی کہ تاریخ نے اتنا بڑا ظلم بھی نہیں دیکھا اور اتنا بڑا مظلوم بھی نہیں دیکھا. ظلم بھی انتہا پر ہے اور مظلوم بھی انتہا پر ہے. اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی، آپ نے آپ کے ایک ساتھی ہیں زہیر، آپ نے ان کو سے اشارہ کیا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے. مجھے اللہ نے دنیا بہت پھرائی ہے اپنے فضل سے، 10-15% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. تو انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑی دیر تلواریں روک لو، ہمیں نماز پڑھنے دے. اس کمبختہ نے کہا کہ ہماری تلوار رکنے کے لیے نہیں ہے، چلنے کے لیے. تو انہوں نے آ کر امام علی مقام کو عرض کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے. تو کہتا چلو ٹھیک ہے، انہوں بات اگاں چلیے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی کا یہ قافلہ نماز چھوڑ بھی دیتا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی. اتنا سکون ہے اندر میں کہ موت سامنے اور آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی. تو زینب بہن نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمانے لگے ابھی آنکھ لگی ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، استقبال کے لیے میں آ گیا ہوں. تو اگر یہ ایک نماز چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ؟ اور ان کو جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے. میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ مل گیا تھا. یہ نہیں کہ زہر میں شہید ہوں گے تو سرداری مل جائے گی اور کربلا میں سر کٹے گا تو سرداری مل جائے گی. ایک زہر سے تڑپ گئے، ایک سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھ گئے. نہیں، ابھی ماں کا دودھ چل رہا ہے. اور آپ نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے کہ جی حرب کہتے ہیں لڑائی لڑنے والا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب. علی تو میدان کے شاہ سوار تھے، اسی سے انہوں نے نام رکھا حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر کیا فرمایا کہ جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے نام آ رہے ہیں.
اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچے اور آپ ان کو کبھی کہتے ہیں میرے جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنے ان کو نام دیتے تھے، وقت نکال کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے روزانہ، اتنے بڑے نبی ہو کر، اتنی بڑی ذمہ داریاں، اور روزانہ ان کو ٹائم دے کر ان کے ساتھ بیٹھنا، کھیلنا، ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹکا دیتے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کہتے ہو اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ، پھر کمرے میں چکر لگاتے ایسے، اور پھر ان کو یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، اور پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور پھر پورا کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو کھلاتے کھلاتے کھلاتے۔ اتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں، یہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی نقصان نہیں تھا جان بچانے کے لیے، لیکن یہ وہ گھر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے ایمان کے سودے کرے۔ امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی، کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ کہنے لگے جی وہ تو نہیں اجازت دے رہے، کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھے ان کے ساتھ جنگ کرو، آدھے نماز۔ 1439 سال کی وہ نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، نہ ایسی نماز زمین نے دیکھی، نہ آسمان نے دیکھی، نہ فرشتوں نے دیکھی کہ سبحان اللہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، لیکن سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش کوئی نہیں، سب بھائیوں سے کہتا ہوں، دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسے نماز یوں گھٹتی آتی ہے، سرحد میں بہت زیادہ نمازی ہیں، پنجاب آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، سندھ میں آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، بلوچستان میں چلے جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، یہ میں سارا ملک پھر کیا، زندگی گزر گئی میری پھرنے میں ہی گزر گئی۔ تو اللہ ہم سب کو یہ دولت دے دے کہ ہمارا سجدہ قضا نہ، نماز قضا نہ۔ اس کے بعد 3 چیزیں صرف آپ کو بتا دوں، صرف 3 چیز۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نیچے ہو کر آپ کا پانی یوں لے رہے تھے، اور کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ، کوئی ہاتھوں پہ، کوئی سینے پر، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے۔ کہنے کہ حبا للہ ولرسول، کہ یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے، اور وہ ہوتا ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں۔ صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، بلکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ میں کسی سے پیار کروں وہ مجھ سے نہ کرے، ہوتا رہتا ہے، کوئی مجھ سے پیار کرے میں اس سے نہ کروں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں میرے نبی ایک ایسی چیز بتانے لگے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیز بتانے لگا ہوں، اگر کر لو گے تو میں اور میرا رب بھی تم سے پیار کریں گے اور تم بھی ہم سے پیار کرنے والے شمار کیے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کوئی 50 چیزیں نہیں بتائیں، صرف 3 چیزیں بتائیں۔ اپنی امت پہ شفقت، محبت۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، کہ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ۔ یہ نہیں کہا 100 رکعت تہجد پڑھو گے تو پھر تمہارا عشق مکمل ہوگا، عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا، عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے۔ عبادت کو منیمائز کیا ہے کہ نظام کائنات چلانا ہے، بازار چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، ادارے چلانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے فرشتے بے شمار پڑے ہوئے ہیں، اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے فرائض کی حد تک۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، کہ اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بول۔ جھوٹ بولنے والے کا دعویٰ خارج، جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو تو کا دعویٰ خارج، اگر جھوٹ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہو، فراڈ نہیں کرنا ہو، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہو۔ ایک حدیث کے ساتھ جوڑ دوں، میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے، کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے، سوائے دو کے، کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں، ایک سال اور یاد آ گئی۔
میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ اب بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوسی کہتے ہیں سندھی میں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں، بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا امتی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی ہو کہ دھوکہ نہیں دے گا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ میرے نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چیک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں۔ میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، جو یا گندم، بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا گیلا نکال کے باہر رکھ تاکہ گاہک کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا، اور خشک کو نیچے کر۔ پھر یہ جملہ فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ کتنی سخت بات فرمائی۔ جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعویٰ مکمل ہو جائے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولنا ہوگا زندگی بھر۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہو۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری، ان تین چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو، آپ تبلیغ کرو، آپ تجارت کرو، آپ حکومت کرو، آپ مزدوری کرو، آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں۔ سچائی، دیانت اور سلوک یعنی انصاف، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، عبداللہ بن عمر یہودی، ان کے گھر مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا تھا، ایک دفعہ۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجائے، تو اگر گھر والے کہتے جی ابھی نہیں، تو کہتے پہلے اس کو بھیجو، بعد میں کھاؤں گا، اور وہ یہودی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا، وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، نشے میں یوں کہتا اضاعونی وعی فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد الصخر۔ ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا، تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے، بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا ہے۔ کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے۔ کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو جیل سے نکال کر لائے، کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو بھائیو ساری زندگی کو 3 چیزوں سے خوبصورت بنا لو۔ عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں۔ ایک سچائی، جس بھی شعبے میں ہو سچ، دیانتداری، جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک، یہ 3 کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ 24 گھنٹے کا نماز، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتے ہیں، یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر، اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے۔ یہ 3 کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف۔ اس کے الٹ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ 3 چیز، جھوٹ، دھوکہ
ظلم و ستم، ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے۔ سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کرتا۔ اور جو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، وہ راتوں کو تہجد پڑھیں، دن میں روزے رکھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ تو بھائیو، یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کہ فضل و کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے۔ تو یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوب محنت ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، آج سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی تشریف لائیں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ کو زندہ کریں، دیانتداری کو زندہ کریں، حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأغشاء ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان سب کو مبارک ہو روزوں کی۔ آج تیسرا جمعہ ہے، پیچھے ایک جمعہ باقی ہے۔ رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائیو، دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یاتیکم بہ اللہ من شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں بے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ قاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہو، وامطرنا علیہم مطرا من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے پڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ،
ان اور الا، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے، کہ ساری، اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی۔ ساری حکومتیں 80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس، جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے۔ کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے۔ اور آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے، سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، ایسا تو بھول گیا، کچھ سر درد، بیماریاں، کچھ سفر بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک چھلکا نہیں تھا، جنگل کھڑے کر دیے۔ ایک پتا نہیں تھا، کروڑوں قسم کے پتے پیدا کر دیے۔ ایک پھول کی پنکھڑی نہیں تھی، لاکھوں قسم کے پھول پیدا کر دیے۔ کوئی جانور نہیں تھا، ہر شکل رنگ و بو کے جانور پیدا کر دیے زیرو سے۔ زمین آسمان کوئی نہیں تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور کون یہ کرتے ہوئے کفار کی جماعت کہ زمین آسمان کچھ میں نہیں تھا۔ ایسے نہیں پہلے زمین کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، آسمانوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے تو اس سے آسمان بنا دیے، اس سے زمین بنا دی۔ نہ زمین کچھ تھی نہ آسمان کچھ تھا، اس نے ایک دھماکہ کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اس نے وجود دیا اور اس نے خلق دی، اس نے شکل دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو؟ کس نے دی ہیں؟ کہتا اللہ، کہتا میں نے دی ہیں۔ وَلِسَانًا، جس سے طارق جمیل تو بول رہا ہے، یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ وَشَفَتَيْن، اور یہ جو ہونٹ لگے ہوئے ہیں یہ تیرے کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہم بول ہی نہ سکتے۔ کس نے بنا کے دیے؟ کہ ہم نے بنا کے دیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے مِّن مَّاءٍ ضَعِيفٍ، ہم نے تمہیں کمزور پانی سے پیدا کیا، کہ انسانی نطفہ جس سے انسان بنتا ہے۔ یہ ہمارا شاگرد مول بلال جن لگتا ہے چلتا 1/20 ملی میٹر کے 20 حصے کرو تو جو 20واں حصہ ہے نطفہ اس کے برابر ہو۔
نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس سے اللہ نے قوم عاد کو بھی بنایا جو 50-50 فٹ اونچے تھے اور 600 سال زندگی گزارتے تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بس گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں حقیر پانی سے بنا، ذلیل پانی سے بنایا۔ ہمارے سر پہ جوتا مارا ہے کہ آکڑ کے نہ ٹورو، یاد کر تو ایک ناپاک اور انتہائی حقیر قسم کے پانی سے بنا ہے۔ مجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تیرے رب نے اگلا کام کیا، اسے ماں کے رحم میں ٹھکانہ دیا۔ کتنا الی قدر معلوم، تیرے رب نے ایک نظام بنایا، اتنے مہینے اس کو رکھ کے بناتے بناتے پورا کرنا ہے۔ فقدرنا، اور پھر ہم نے نظام بنایا، ہم نے اس کا اندازہ کیا، ہم نے اس کی مقدار مقرر کی، اس کا عدد مقرر کیا، اس کی ہر چیز مقرر کی۔ فنعم القادرون، ہے کوئی تیرے رب جیسا یہ اندازے کرنے والا؟ میرا بندہ تو روشنی میں چیزیں بناتا ہے، اور تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں تیرا رب تجھے بناتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بے وقوف انسان، کس رب سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک، جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں تجھے 0 سے بنایا۔ فسواک، اور ہر چیز کو معتدل برابر بنایا، ایک آدھ لمبا ایک آدھ چھوٹا کر دیتا ہے کئیوں کے عبرت کے لیے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ فعدلک، اور پورا اعتدال کے ساتھ، یوں نہیں بنایا۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا، سب 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ اور اژدہا جیسا، اینوکونڈا جیسا جو گائے پوری کھا جاتا ہے، وہ زمین پہ رینگ گئے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا۔ اور پیٹ کے بل چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیڑے، پھر پرندوں کو پر دے کر اڑایا۔ 2 ٹانگیں بنائیں پر وہ چل نہیں سکتے، وہ اڑتے ہیں، چلتے ہیں تو ایسے پھدکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او میرا بندہ غور تو کر، میں نے تمہیں کیا عزت دی، تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا۔ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے، ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے، اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا۔ کیا زبردست! پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو۔ سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے۔ سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑھیاں شیپ تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر دیا، کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں، یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا
کسرا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں، آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا۔ کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا۔ اسی رات کسرا بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو، تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے، یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے، اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار، ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے، اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اس سے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے، پٹھے میں نے رس سے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے۔ اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو۔ جو ان کے گوڈے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاتا ہے، بھار زیادہ پہ جاتا ہے، گوڈے ہلن لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے گوڈے ہلنے کے لیے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے گوڈے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پھیر دیں دے، مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، بنے ہی کھا لو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک۔ یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ دے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا۔ میراسیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوش منائی بھی چم چم کے انہوں ماری چھڑے، تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ تو میراسیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹاں 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 ٹاں۔ رات میں سویا، مجھے یہ پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا، دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی، تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا۔ تو وہ جب بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، اس لیے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے۔ میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا جی مولوی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی جی تیلا تے دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا غرق جاوے، وہ پہلے گھڑی تو ایک ٹائم بھی ہویا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ اور پاگل کبھی سوچا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے۔ اور میرا رب کیسا ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا، وہ اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے۔ بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے کی پاونا ہے، کس سے کی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کھوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل، ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے، خطاکار تم ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اسے ایک جون کو بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا،
فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لکھ کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دو آنکھیں چوکھی بڑیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسیپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان دو آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا، اور کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں ہیں، کتنے آنے والے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائیں دوسرے سے نہیں ملتی۔ کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم، بلا، بلا میں تکبر ہے، بلا کا، بھلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، قادرین علی ان نسوی بنانا، او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا، کسی اور کی تیری ہی لکیریں ہو۔ اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکے میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ 2 کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ 2 نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولوی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا؟ آواز رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو اشفاق آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر آدمی کی چال الگ، آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ میں اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، ایک انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی، اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں۔ باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی۔ میں بڑا خوش ہوا، ابھی چلو سمندر دیکھیے وچ جا کے۔ وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، اور وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں، اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھوہ میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آؤں۔ وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور کو بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، مینوں ہر شے بھول گئی۔ میں کہا یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں ویکھ سکدا، اتنا دہشت طاری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی۔ 7 سمندر، 71% پانی ہے، اور 29% خشکی ہے۔ 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، 71% میں کیا کچھ رہتا ہے۔ وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے،
اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو ساتوں آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے۔ یہ کیا میرا اللہ ہے! سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے فیصلہ باد والو، اور تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رب دی، تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز ہمیں ملی، نماز استسقاء، وہ نماز نہیں تھی جو دعا، لیکن جب وہ شہر سے باہر نکلے تو کہنے لگے واپس چلو، دعا قبول ہوگی۔ کہا حضرت ابھی تو دعا مانگی نہیں۔ کہا ایک چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ پیاسے ہیں پانی پلا، تو اللہ نے سن لی ہے، اسی پر بارش ہو جائے۔ سب کو واپس لے گیا، اللہ نے بارش کر دی۔ چونٹی سے بھی غافل نہ ہو، ساری زمین سے غافل ہو، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے ہیرا پھیری سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خیانت کرنے سے، میرے ملاوٹ کرنے سے، میرے رشوت دینے سے وہ غافل ہے؟ کیا وہ زانی سے غافل ہے؟ شرابی سے غافل ہے؟ جواری سے غافل ہے؟ جھوٹے سے غافل ہے؟ قاتل سے غافل ہے؟ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں کا مالک، حکمتوں کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر کھڑے ہیں اتنی ساری چھت کے لیے، اور میرا رب کہتا تھوڑا اتنا منہ کرو، ہل تری من فطور، میرے آسمان کو دیکھو، لمبائی چوڑائی کو دیکھو، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت پہ کے نیچے پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے، یا پھٹ جاتی ہے، یا گر جاتی ہے۔ تو کہتا ہے ہل تری من فطور، کوئی جو اس میں پھٹن شگاف ڈلی ہو گئی ہوئے، پٹھی ہو گئی ہوئے ہے؟ دیکھو نہیں۔ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ۔ پھر کہتا ہے کرتین، بار بار دیکھ، ویکھی جا، دوربین لا کے ویکھی جا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کے واپس لوٹیں گی، تیرے رب کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا اور حقیقی رب۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ وهو اللطیف الخبیر، اللطیف، ایسا باریک سے باریک چیز میں بھی اس کا علم پہنچ جاتا ہے۔ جس چیز کو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے، کروڑوں گنا بڑا کر کے، تیرا رب اس کو اپنی اصلی سطح پر اس کے اندر کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ تب ہو سکتا ہے کوئی کہ نہ اس کی ابتدا ہو، نہ انتہا ہو، نہ اس سے اوپر کوئی ہو، نہ اس سے چھپا کوئی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم ہے تیرے رب کے پاس۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، آخری نبی ہو، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں، صالحین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کے پیٹ میں جا کے سو گئے،
ان کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے، اور میرا اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا، سبحان اللہ۔ ایسا قدیم ہے کہ ابتدا کوئی نہیں، ایسا دائمی ہے کہ انتہا کوئی نہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اگلی آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ چیزوں سے پہلے وہ موجود ہے، پھر چیزوں کے بعد بھی وہ موجود ہے، ایک زمین آسمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے، توڑ پھوڑ کے پنجر کر کے وہ پھینک دوں گا کباڑ کی طرح۔ اذا السماء انفطرت، وہ پھٹ گیا آسمان۔ واذا الکواکب انتصرت، وہ ستارے ٹوٹ گئے جھڑ گئے۔ واذا البحار فجرت، وہ سمندروں میں آگ لگ گئی بھڑک اٹھی۔ واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں اس میں سے تم نکلنے لگے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، آج تمہیں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا نہیں کر کے آئے ہو۔ کفر کی جنگ جاری ہے، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی اللہ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو کچھ دن چلی، کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے ایک صحابی کو بلا کر کہا یہ تیرے مال کا حصہ ہے غنیمت کا۔ مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں، میں نے اس لیے تلوار اٹھائی ہے کہ دشمن کا تیر یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے اور میں کہوں اللہ میں تیرے نام بے قربان۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا۔ اگلے دن جب فتح مکمل ہوئی، حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے گم مارا۔ بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر اٹھایا اس دروازے کو۔ فرماتے تھے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، روحانی طاقت سے اٹھایا تھا۔ تو شہداء کی لاشیں آئیں تو وہ صحابی جنہوں نے کل کہا تھا یہاں تیر لگے اور ادھر نکل جائے، ٹھیک تیر یہاں لگا ہوا تھا اور ادھر سے پار۔ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے، جتنا مسلمان بادشاہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، کہ وہ صرف ملک کی ہوس، مال کی ہوس میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور انہیں پیار محبت سے دوستی لگا کر ایمان کی طرف نہیں بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے جھنڈا دیا خیبر میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے ہی لڑائی کروں گا؟ نہیں، ہم اس سے نہیں آئے، تو نے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے دی، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تمہارے بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں اپنی ذات، نہ قبول کرے جزیہ دے، نہ قبول کرے پھر جنگ کرو، پھر اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھاؤ۔ مسلمان ایسے اندھا تو نہیں مارتا، تو اب مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائیو حق و باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ اشرم و بطرن، اکڑے ہوئے تکبر۔ الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں ہو مصر کا ملک میرا ہے، یہ دریا میرے حکم سے چلتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور یہ جو مجھے دعوت دینے آیا ہے یہ تو کپڑے ہی پاٹے ہوئے ہیں، فقیر بندہ ہے، ادھر ہاتھ ہے کوئی سونے دے کنگڑ ہوندے تو میں بھی آدھا بھی کوئی ہے، یہ تو کوئی شے کوئی نہیں، وہ شاید بہت ہے، پیچھے اللہ ہے۔ اللہ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا
یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، اور ہم نے انہیں اٹھا کے گہرے پانی میں پھینک دی۔ تو بھائیو ہمارے پاس ایک ہتھیار، بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار ہو۔ اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا، نہ کسی کام پہ ڈالا، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے۔ آج سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی، سب یہود و نصارہ کی سامنے غلام بنے ہوئے، سر جھکائے ہوئے۔ تو بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما۔